شوہر: ابھی تک کھانا نہیں پکایا؟ بیوی: مجھے تو بخار ہو گیا ہے۔ شوہر: اوہ جانو، میں تو شاپنگ پہ جانے کا سوچ رہا ہوں تھا۔ بیوی اڑتے ہی بولی: میں تو مذاق کر رہی تھی۔ شوہر: میں بھی مذاق ہی کر رہا تھا، چل روٹی پکا۔ لڑکی: آپ کا موبائل بہت اچھا ہے، کتنے کا ہے؟ لڑکا: ریس میں جیتا ہے۔ لڑکی: ارے واہ، ریس میں کتنے لوگ تھے؟ لڑکا: 3 پولیس والے، 1 موبائل شاپ والا اور تیسرا میں۔ ایک خرگوش بام لے کر چڑیا گھر گیا اور سب جانوروں سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے یہاں سے نکلنے کے لیے۔ اتنے میں کچھوا بولا: واہ کمینے، سیدھی طرح کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ٹارگٹ میں ہوں۔ میں راسی سبزی لینے گیا۔ سبزی والا سبزی پر پانی چھڑک رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسی طرح کرتا رہا۔ کافی دیر ہو گئی تو میراسی بولا: بھائی جی، اگر بھنڈی کو ہوش آ گیا ہو تو 1 کلو دے دو۔ ایک بوڑھے کسان نے جیل میں بے قصور قید اپنے بیٹے کو خط لکھا: پیارے بیٹے، میں اس سال آلو کی فصل نہیں بو سکتا ہوں۔ مجھ سے کھیت کی کھدائی نہیں ہوتی، کاش تم میرے پاس ہوتے۔ بیٹے نے جواب دیا: پیارے ابو جان، کھیت مت کھودنا، میں نے کھیت میں اسلحہ چھپا رکھا ہے۔ اگلے دن پولیس نے سارے کھیت کی کھدائی کر ڈالی مگر انہیں وہاں کچھ نہ ملا۔ بیٹے نے باپ کو پھر خط لکھا: پیارے ابا جان، اب جائیں اور اب آپ آلو کی فصل کاشت کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں آپ کے پاس اتنی ہی خدمت کر سکتا تھا، فقط آپ کا بے قصور بیٹا۔ بیوی کو تھپڑ مار کر شوہر بولا: آدمی اسی کو مارتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ بیوی نے 2 تھپڑ 4 لاتے 10 ڈنڈے مارے، مار مار کے شوہر کی حالت بری کر دی اور بولی: آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟ بیوی: آپ کی سالگرہ کے لیے اتنا قیمتی سوٹ خریدا ہے کہ بس۔ سردار: بہت بہت شکریہ۔ اچھا ذرا دکھاؤ تو کہ سوٹ کیسا ہے۔ بیوی: میں ابھی پہن کے آتی ہوں۔ ایک بلی شیخ کے گھر سے روتی ہوئی نکلی۔ کسی نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بلی نے روتے ہوئے جواب دیا: ایک تے مینوں ماریا، اس تو میرا چوہا بھی کھو دیا۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دونوں رومانس کر رہے تھے۔ بوائے فرینڈ بولا: جانو، کیا خیال ہے ہم دونوں اب شادی نہ کر لیں؟ گرل فرینڈ بولی: کتے کمینے، تو مزدور ہے، مزدوری کر۔ ایک عورت ماہر نفسیات کے پاس گئی اور کہا: میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں پڑھی لکھی ہوں، خود کماتی ہوں اور خود مختار ہوں، اس لیے مجھے خاوند کی ضرورت نہیں، مگر میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میرے والدین شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ماہر نفسیات نے کہا: بے شک تم نے بہت کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، لیکن بعض دفعہ تم کوئی کام کرنا چاہو مگر نہ کر سکو۔ کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کبھی تم ناکام ہو جاؤ، کبھی تمہارے پلان ادھورے رہ جائیں، کبھی تمہاری خواہشیں پوری نہ ہوں، تب تم کس کو قصوروار ٹھہراؤ گی؟ کیا اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ گی؟ لڑکی: نہیں، بالکل نہیں۔ ماہر نفسیات: کیا اپنے والد یا بھائی کو قصوروار ٹھہراؤ گی؟ لڑکی: بالکل بھی نہیں۔ ماہر نفسیات: بالکل، یہی وجہ ہے کہ تمہیں ایک خاوند کی ضرورت ہے جسے اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرا سکو۔ کلاس روم میں ایک بچے کے سوال کے جواب میں ٹیچر بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ کس طرح فرشتے ننھے منھے بچوں کو لاتے ہیں، تو پیچھے بیٹھے ہوئے 2 بچوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: کیا خیال ہے ٹیچر کو اصل بات نہ بتا دی جائے؟ دسمبر کے مہینے کی سخت سردی میں پٹھان کی شادی ہو گئی۔ سہاگ رات کو پٹھان کمرے میں آیا اور بیوی کے ساتھ کیے بغیر ہی سو گیا۔ دلہن جو موڈ بنائے بیٹھی تھی، اس نے پٹھان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اوپر رکھا اور بولی: سرتار یہ دیکھو، میرے نیچے ایک سوراخ ہے۔ پٹھان بولا: میں بھی کہوں، یہ سردی کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی اپنی شوہر سے: آپ کو میری خوبصورتی زیادہ اچھی لگتی ہے یا عقل مندی؟ شوہر: مجھے تو تمہاری یہ مذاق کرنے کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ سوچا تھا ہر موڑ پہ یاد کریں گے آپ کو، پر کم وقت پوری سڑک سیدھی تھی، کوئی موڑ ہی نہیں آیا۔ پپو پارک میں بیٹھا ایک کے بعد ایک ٹافی کھا رہا تھا۔ پاس بیٹھا بوڑھا آدمی بولا:
میٹھا کھانے سے آدمی جلدی مر جاتا ہے۔ پپو، آپ کو پتہ ہے میری دادا جی کی عمر 100 سال ہے۔ آدمی، تو وہ کیا کم میٹھا کھاتے تھے؟ نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ٹیچر، پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کہاں لگایا گیا؟ پپو کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، ڈنڈے پر۔ دو بوڑھے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ بڑے شخص ہیں۔ پہلا بولا، میں تب پیدا ہوا تھا جب پانی پت کی جنگ ہو رہی تھی۔ دوسرا بولا، میں تب پیدا ہوا تھا جب نیلام گھر شروع ہوا تھا۔ دوسرا بولا، پھر تو تم جیت گئے کیونکہ میں اتنا برا نہیں ہوں۔ دو چھوٹے بچے بس میں سفر کر رہے تھے۔ ایک کا رنگ بہت کالا تھا جبکہ دوسرے کا بہت گورا۔ کالے بچے نے گورے بچے سے پوچھا، تم کون سی کریم استعمال کرتے ہو؟ گورے بچے نے جواب دیا، فیئر اینڈ لولی۔ اور تم کون سی کریم استعمال کرتے ہو؟ کالے بچے نے کچھ دیر سوچا، پھر بڑی معصومیت سے کہا، چیری بلاسم۔ ایک دیہاتی مولی کھا رہا تھا۔ ایک انگریز اس سے ٹکرا گیا۔ انگریز نے کہا، آئی ایم سوری۔ دیہاتی، سوری مانگتا ہے، میں آدھی بھی نہ دوں گا۔ اب میں اپنے بارے میں زیادہ کیا بتاؤں؟ میں اتنا شریف ہوں کہ جب لڑکی نے کہا کہ واٹس ایپ دے دو تو میں نے کہا، محترمہ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لو۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نمبر مانگ رہی تھی۔ وکیل، طلاق کروانے کے 10,000 روپے لوں گا۔ شوہر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مولوی نے 1,000 روپے میں شادی کروا دی تھی۔ وکیل، دیکھ لیا تم نے پھر سستے کا انجام۔ مرغی کا کوے سے رشتہ ہو گیا۔ جب مرغے کو پتہ چلا تو وہ مرغی کے پاس کیا بولا، میری آواز پورے شہر میں گونجتی ہے، مرغوں کی یونین کا پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ مرغی، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن امی ابی کی خواہش ہے کہ لڑکا ایئر فورس میں ہو۔ لڑکی، کیا تم میری زندگی میں چاند بننا چاہو گے؟ لڑکا خوش ہوتے ہوئے، ہاں ہاں۔ لڑکی، تو پھر جتنی دور چاند ہے تم بھی اتنی دور دفع ہو جاؤ۔ اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ بے عزتی۔ بس میں بیٹھی ہوئی ایک بوڑھی عورت نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے نشے میں دھت نوجوان سے کہا، شاید تمہیں احساس نہیں کہ تم سیدھے دوزخ کی طرف جا رہے ہو۔ نوجوان یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور گھبرا کر بولا، خدا کی پناہ، کنڈکٹر بس روک کر مجھے اتار دیجیے، میں غلط بس میں سوار ہو گیا ہوں۔ ایک فوجی نے اپنے ساتھی کو بتایا، میں اکیلا تھا اور خطروں سے کھیلنا چاہتا تھا، اس لیے فوج میں شامل ہو گیا۔ ساتھی بولا، میں شادی شدہ تھا، اس لیے سکون کی تلاش میں فوج میں شامل ہو گیا۔